اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اور اس دنیا میں ہم تمام کو تھوڑے وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر شخص کا وقت ختم ہونے کے بعد اسے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ انما الدنیا متاع، دنیا تھوڑے سے وقت کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن دنیا کی رنگینی میں ہم کھو جاتے ہیں اور اپنی آخرت کا بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت پر توجہ دیں۔ اس دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد کی زندگی کو آرام والی زندگی بنائیں، اچھی زندگی بنائیں۔ دنیا مصیبتوں پریشانیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کٹ جائے گی، لیکن اگر آخرت کے عذاب سے دوچار کر دیا جائے، اللہ ہمارے حق میں عذاب کا فیصلہ سنا دے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ بہرحال اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری موت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھلے الفاظ میں بیان فرما دی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کسی کی بھی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے نہیں ٹل سکتا، نہ موت پہلے آ سکتی ہے، نہ اللہ کے لکھے ہوئے وقت کے بعد آ سکتی ہے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے موت کا لکھا ہے اسی وقت موت آ کر رہے گی۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے موت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بتا دیتا ہے جس سے انسان کو اپنی موت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جائے تو یقیناً وہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ بیماریاں چاروں طرف سے جکڑ لے تو آدمی کو ہر پل یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کب اس کی سانسیں رک جائیں گی اور وہ مر جائے گا۔ آدمی سفر کرتا ہے، اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آدمی کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ انسان سیکھتا ہے، اسی طریقے سے موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، مرنے سے پہلے انسان کو کیسا رہنا چاہیے، مرتے وقت کیسا رہنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی دین کا حصہ ہیں، انہیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آدمی کو اپنی موت کا احساس ہونے لگے، مثال کے طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا
ایکسیڈنٹ ہو گیا، بال سفید ہو گئے، بڑھاپے کو پہنچ گیا، ان تمام حالات میں سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو بھی لکھا ہے اسے خوشی خوشی کے ساتھ قبول کر لے۔ جیسے کسی کو بیماری ہو جائے، ڈاکٹر بتا دے کہ کینسر ہو گیا، یا بتا دے کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس میں موت یقینی ہے، تو آدمی افسوس کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جن نعمتوں سے نوازا تھا ان تمام نعمتوں کو وہ بھول جاتا ہے، اور ایسا کر کے وہ اپنے گناہوں کو بڑھاتا ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر خوش ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے۔ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں سے پاک رکھا، اگر مرنے سے 2-3 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی بڑی بیماری دے دے، ہم پوری زندگی کا عیش و آرام جو اللہ نے دیا ہے وہ بھلا کر آخری وقت میں اللہ نے جو تکلیف دی ہے اس پر شکایت کرنے لگیں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں کہلائیں گے۔ جس طریقے سے ہم اپنی مصیبت اور پریشانی پر شکوہ شکایت کرنا سوچتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بھی یاد کریں اور شکر گزار بنیں۔ تو سب سے پہلی چیز، مصیبت آئی، بیماری آئی، اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر نے سنا دیا گارنٹی نہیں ہے کبھی بھی مر سکتا ہے، تو آدمی پریشان ہونے کے بجائے الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساری زندگی اللہ نے اچھا رکھا، ابھی بھی میں اچھا ہی ہوں، اللہ کی نعمت میں ہوں۔ تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر، اللہ نے اس کے حق میں جو بھی لکھا ہے اس پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے سوچنا چاہیے کہ میرا اصل سفر شروع ہونے والا ہے، میری زندگی ختم ہو کر میری آخرت شروع ہونے والی ہے، جہاں پر مجھے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر میرا اچھا برا دیکھنے والا صرف میرا اللہ ہے، اور اللہ کے بارے میں انسان کو اچھا سوچنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے ہر شخص مرنے سے پہلے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا، یہ خیال رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے، رحم کر کے معاف کر کے اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو باقی زندگی ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، 2 مہینے ہے، 10 دن ہے، جتنا بھی ہے، ان دنوں میں اپنے گناہوں پر پچھتائے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روئے انسان، ایسی غلطیاں جو اس نے کیا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، ان غلطیوں کو یاد کر کے روئے۔ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اللہ سے ڈرتا رہے کہ اگر اللہ میرے گناہوں کی سزا دے گا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وقت پہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اللہ اس پہ پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دے تو کیا ہوگا؟ میں روزے نہیں رکھتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، جو بھی گناہ ہیں لوگوں کے سامنے نہ بولے، اپنے دل میں یاد کرے ان گناہوں کو، اللہ سے شرم محسوس کرے، اپنے گناہوں پر روئے،
معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے، اور اپنی نیکیوں کو بھی یاد کرے، چھوٹی موٹی نیکیاں جو اس نے کی ہیں، مرنے سے پہلے اپنی نیکیوں کو یاد کرے، اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میری جھولی میں اتنی ہی نیکیاں ہیں، تو رحم کر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرنے کے قریب تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھا، کیف تجدک، اب تم کو کیسا لگ رہا ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت میرے سر پر ہے، اس وقت مجھے میرے گناہ یاد آ رہے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ سزا نہ دے۔ میں اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ سے امید کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ میری بخشش کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے دونوں چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، کبھی ڈر لگتا ہے سزا ملے گی، کبھی امید لگتی ہے اللہ معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی اس وقت میں جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر بھی آ جائے، اللہ سے امید بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو آدمی کو خوف اور امید کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، آدمی موت کی تمنا نہ کرے، موت نہ مانگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی کے چاچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی سخت بیماری میں تھے، تڑپ رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، چاچا موت کی خواہش مت کرو، موت کی تمنا نہ کرو، اگر آپ اچھے راستے پر ہیں، اللہ آپ کو کچھ دن اور زندگی دے دے گا تو آپ اپنی نیکیاں ہی زیادہ کریں گے۔ اگر آپ غلط راستے پر ہیں اور اللہ 4 دن کی اور زندگی دے دے تو ہو سکتا ہے ان 4 دنوں میں آپ توبہ کر کے نیک بن جائیں اور آپ کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی آدمی کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو جائے، ہاتھ کٹ جائیں، پیر کٹ جائیں، جسم کے اعضاء چلے جائیں، ہو سکتا ہے کسی ایسی بیماری میں آدمی کو مبتلا کر دیا جائے کہ بیماری کے درد سے وہ پریشان ہو جائے، تو اس وقت آدمی موت کو پکارنے لگتا ہے۔ آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے خیر کی امید کرنا چاہیے۔ جو زندگی باقی ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن کی باقی زندگی آپ کو اپنے پچھلی زندگی کے گناہوں کو یاد دلا کر رلائے اور آپ رو کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے سکیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا۔ اور چوتھی چیز، حقداروں کے حق یاد کرے، جس کا جو حق ہے فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے، خصوصاً قرض اگر لیا ہے، قرض داروں کو بلائے، ادا کرے۔ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے وارثین کو بلائے، وصیت کرے، فلاں فلاں کا قرض ہے، میرا گھر ہے، میری زمین ہے، میری جائیداد ہے، بیچ کر دے دو۔ کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو وصیت کرے، کما کر دے دو، کیونکہ قرض کا مسئلہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ معمولی سا قرض آدمی کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کوئی جنازہ آتا پوچھتے تھے اس کا قرض ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ ہاں اس کے ذمہ قرض ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کوئی ذمہ داری لیتا، آپ نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد جو ذمہ داری لیا ہے اس سے بار بار پوچھتے تھے تم اپنے ذمہ جو قرض لیے تھے ادا کیے کہ نہیں کیے۔ آدمی کو زندگی میں قرض سے دور رہنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو سکے دور رہنا چاہیے۔ سود کا قرض تو لینا ہی نہیں چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ بغیر سود کے بھی اگر کوئی قرض دے رہا ہے وقت مقررہ پر ادا کرنا چاہیے۔ شہید ہو گیا ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اللہ کے نبی اگر میں اللہ کے دین کے واسطے لڑتے لڑتے اپنی گردن کٹا دوں، اپنی جان دے دوں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا مجھے اللہ جنت میں بھیج دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ تجھے جنت میں بھیج دے گا۔ جب آدمی جانے لگا اللہ کے نبی نے اسے بلا کر کہا ابھی اللہ کا فرشتہ جبرائیل آ کر بتا کر گیا ہے اللہ سب معاف کرے گا، قرض چھوڑ کر، قرض کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض بچے رہیں، اگر لیے ہیں فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں، لکھ کر رکھیں، اولاد کو بتائیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے۔ حقوق میں صرف قرض نہیں ہے، قرض کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں۔ پڑوسی کی ایک بلش زمین لیے ہیں، یہ حق ہے، مرنے سے پہلے ادا کریں، ورنہ اللہ قیامت کے دن آپ کے گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا، 7 زمینوں کا۔ اگر کسی کا مال چوری کیے ہیں یہ حق ہے، مرنے سے پہلے ادا کریں۔ حق صرف مال کی چیزوں میں ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو گالی دیے ہیں، اس کا دل دکھا ہے، یہ اس کا حق ہے، مرنے سے پہلے معافی مانگیں، اللہ کے پاس اس کا حساب دینا ہے۔ کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کا گلہ کیے ہیں، غیبت کیے ہیں، یہ حق ہے، مرنے سے پہلے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب لے گا۔ ہماری زندگی ہم کو بہت سوچ سمجھ کر گزارنا ہے، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارا چھوٹا بڑا سب لکھا جا رہا ہے۔ آپ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوا، آپ معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ سچے دل سے پچھتاوا ہونے کے بعد آپ معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آپ کسی کا حق مارے ہیں، کسی کو گالی دیے ہیں، کسی کی غیبت کیے ہیں، کسی کی چغلی کیے ہیں، کسی کا نقصان کیے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے پر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے سے آپ معافی نہیں مانگیں گے۔ اس کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کا حق۔ بندوں کا جو حق ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر آپ میری برائی کیے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں لیکن اللہ جانتا ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ اس وقت معاف کرے گا جب میں معاف کروں گا۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کر وقت گزاری کے لیے کسی کا بھی ہم گلہ کر رہے ہیں، کسی کی بھی غیبت کر رہے ہیں، اپنی آخرت ہم تباہ کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حقوق جتنے بھی ہیں، چاہے مالی حقوق ہوں، عزت سے متعلق حقوق ہوں،
ان تمام چیزوں کو مرنے سے پہلے آدمی کو ادا کر دینا چاہیے۔ سنیے بخاری شریف میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤده إليه قبل أن يأتي يوم القيامة۔ اپنے بھائی پر اس کا مال لے کر یا اس کی عزت نکالنے کے لیے اگر تم نے کبھی ظلم کیا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے حساب پورا کر لو۔ قیامت کے دن مال دے کر تم اس کا حق نہیں چکا سکو گے، وہاں پر نیکیاں دے کر حق چکایا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے بعض اسلاف بڑے بڑے لوگ، ان کے پاس کوئی آ کر کہتا تھا اگر فلاں تمہاری برائی کر رہا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، تحفے میں اسے کوئی قیمتی چیز بھیجتے تھے۔ کوئی آ کر بولتا فلانا آدمی تمہاری غیبت کر رہا تھا، تمہارے بارے میں برا کہہ رہا تھا، وہ تحفے میں کوئی قیمتی چیز بھیجتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ بولتے خود نیکیاں کر کے قیامت کے دن وہ مجھے نیکیاں دینے والا ہے، اس کے بدلے میں اسے دنیا کا چھوٹا تحفہ بھی نہ دوں۔ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا، جو نیک لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، غصہ نہیں ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، کرنے دو، وہ کر کے اپنی نیکیاں مجھے دینے والا ہے قیامت کے دن، اسی لیے بدلے میں اسے تحفہ دے کر بھیجتے تھے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ جو بھی حقوق ہیں، کسی کا مال لیے ہیں، کسی پہ ظلم کیے ہیں، کسی کی عزت سے کھیلے ہیں، کسی کا نقصان کرنے کی کوشش کیے ہیں، مرنے سے پہلے پورا کر لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی لکھی ہوئی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن اللہ کی کتاب سے مٹے گا نہیں۔ پانچویں چیز، مرنے سے پہلے آدمی کو جب موت کے بارے میں احساس ہونے لگے، اپنی وصیت لکھ دینا چاہیے۔ وصیت، کسی کو کچھ دینا ہے لکھے، گواہ مقرر کرے۔ کوئی اولاد لا کے پال لیا تھا، وہ تو وارث نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال کس کس کو جانا ہے یہ کتاب میں اللہ نے کھول کر رکھ دیا ہے، وہ اسی کو پہنچے گا۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ وصیت ہے، آپ لکھ کر رکھیں۔ اور جہاں تک حقوق کی بات آ رہی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کی جائیداد میں، آپ کے باپ کی جو جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، اس میں آپ کا جتنا حق ہے، آپ کے بہنوں کا اس میں سے آدھا حق ہے۔ اگر وہ نہیں دیے ہیں تو وہ ظلم ہے، اللہ مرنے کے بعد آپ کو پوچھے گا۔ اسی لیے کسی کے مرنے کے بعد عقل مند آدمی وہ ہے جو کسی اچھے عالم دین کے پاس جا کر اپنی جائیداد کا پورا حساب رکھ کر کس کا کیا حق ہے وہ ادا کر دیتا ہے۔ بہنوں کو حصہ دینا ہے، سب کا حصہ دینا ہے، نہیں دے رہے ہیں دنیا میں چلے گا لیکن اللہ کے پاس حساب دینا ہے، تو حقوق ادا کریں جس کا بھی ہے۔ اور مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے والد اگر انتقال کیے ہیں، انہوں نے زمین چھوڑی ہے، تو اس میں ہمارا جتنا حق ہے اس کا آدھا ان کی بیٹیوں کا ہے۔ اگر میں نہیں دے رہا ہوں تو میں ظالم ہوں، ناحق لے رہا ہوں۔ اللہ کے پاس بڑا حساب ہے اس کا، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اگر کسی نے نہیں بتایا تھا تو اب وہ چیز آپ کو واضح ہو جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے
خصوصاً ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر مرنے کے بعد بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں. آدمی کو مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرنا چاہیے کہ مجھے سنت کے طریقے سے دفن کیا جائے. میرے غسل میں، میرے کفن میں، میرے دفن میں، میرے مرنے کے بعد تمام طریقے کی بدعتوں سے بچا جائے، یہ وصیت کرنا چاہیے اس دور میں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ہوئی. موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے خاص لوگوں کو بلا کر کہا، جب میں مر جاؤں جلدی کر کے میرا جنازہ اٹھانا، میرے جنازے کو جلدی جلدی لے کر جانا. جنازے کے پیچھے عود ڈالنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے کوئی آگ اٹھا کر نہ لے جانا، اور میری قبر میں مجھے اتارنے کے بعد قبر پر مٹی ڈائریکٹ ڈال دینا. اور یہ بھی کہا کہ میری قبر پر کسی بھی طریقے کا کوئی پختہ کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں بنانا. پھر اس کے بعد کہا کوئی رونے والی نہیں آنا چاہیے، میرے مرنے کے بعد ماتم کے نام پر کوئی سر نہ منڈائے. اور جتنے بیٹھے تھے ان تمام کو گواہ بنا کر کہا تم سب گواہ رہنا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو میں اللہ کے پاس اس کا حساب لینے والا ہوں. بڑے سخت معاملات ہیں، آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ چیزیں تھیں مرنے والے کی. آدمی جب مر رہا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، جب موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہم چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں. بچے بھی رو رہے ہیں، گھر کے بڑے بھی رو رہے ہیں. مرنے والا ایک بڑے سفر پہ جا رہا ہے، اسے تسلی سے مرنے بھی نہیں دیتے. یہ بہت بری بات ہے. موت برحق ہے، آپ کے رونے سے نہیں ٹلے گی، صبر کریں. مرنے والے کے لیے اس کے آخری سفر کی صحیح تیاری کرائیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. مرنے والے کو لا الہ الا اللہ پڑھانے کی کوشش کرو. مرنے والے کو لا الہ الا اللہ پڑھانے کی کوشش کرو. اس کو سدھرنے ہی نہیں دیتے. مر رہا ہے بیچارہ، بڑے سفر پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں قبر کا عذاب ہے، آگے جہنم ہے، کیا کیا پریشانیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، پتہ نہیں. لیکن مرنے والے کے پاس تسلی سے بیٹھ کر اسے لا الہ الا اللہ پڑھانے کی کوشش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمیں سدھار لانا چاہیے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے. کوئی بھی مر رہا ہو، کوئی سرہانے بیٹھے، اسے تسلی دے، اس کی نیکیاں یاد دلائے، اللہ کا ڈر دلائے، اسے اللہ سے امید دلائے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دنیا سے جائے. کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی دنیا سے جاتے جاتے اپنی زبان سے آخری کلمے لا الہ الا اللہ پڑھ کر جائے گا، اس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، ایسا بندہ جنت میں جائے گا. کوشش کرنا چاہیے آدمی کو صبر سے بیٹھ کر، جو لوگ ہیں اطمینان سے بیٹھیں، اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز، چیخنے چلانے کے بجائے آپ سوچیں، ذرا تصور کریں، آپ کے گھر میں اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کے معزز مہمان آ رہے ہیں. عورتیں بے پردگی کے ساتھ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. ایک مومن کو یہ زیبا نہیں دیتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرے، مرنے سے پہلے اسے کلمہ پڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے انتقال کے پاس آئے، انتقال کے وقت قریب آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی. آپ نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا له خیرا.
اگر کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ یا کسی کے موت سے پہلے کسی کے گھر پہنچو، بیکار کی باتیں نہ کرو، اچھی باتیں کرو، اچھی دعا کرو اس کے لیے، کیونکہ تم جو بھی کہتے ہو وہ فرشتے سنتے ہیں اور تمہاری بات پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، تم جو بھی کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اگر مر رہا ہے گھر کا بڑا، اس وقت ہم کہیں ہم تو برباد ہو گئے، ہمارا گھر تباہ ہو گیا، اور فرشتے آمین کہیں تو برباد بھی ہو جائیں گے، گھر بھی تباہ ہو جائے گا۔ بجائے اس کے یہ کہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، اللہ ہمیں صبر دے، فرشتے آمین کہیں گے، اللہ ان کی مغفرت بھی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر بھی دے گا، اللہ انہیں جنت میں بھی پہنچائے گا۔ تو اس وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں وہاں پر، آپ کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ آپ کے حق میں ہونے والے فیصلے ہیں۔ کچھ لوگ مرنے والے کو بچھا کر سلا دیتے ہیں اور قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن کسی کے مرتے وقت یاسین پڑھنا، قرآن پڑھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اسے لا الہ الا اللہ پڑھانے کی کوشش کرو، آپ اس کے حق میں دعا کرو۔ جب آدمی مر جائے، کچھ چیزیں ہیں جس کا شریعت نے حکم دیا، جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں وہ لوگ اطمینان کے ساتھ اس کی آنکھیں بند کریں، اس کی آنکھیں بند کریں، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے انتقال کے پاس آئے، انتقال کا وقت ہو رہا تھا، آئے، آپ نے دیکھا عورتیں چیخ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کیا، کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی، فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ میرے اس صحابی ابو سلمہ کے گناہوں کو معاف کر دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت کے ساتھ رکھ کر اچھے راستے پر موت دی ہے، ان لوگوں کے ساتھ اسے شامل کر کے اس کے درجات کو بلند فرما۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اے اللہ یہ جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری سنبھالنے والا کوئی انہی کے گھر میں سے اے اللہ تو بنا دے۔ آپ نے یہ دعا کی، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کی قبر کو کھول دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آداب ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جب آدمی مر گیا، اس کی آنکھیں ہم نے بند کر دیں، اس کے حق میں ہم نے دعا کی، تو اس کے بعد سنت یہ ہے کہ اس کے پورے جسم کو کسی چادر سے ڈھانک دیا جائے۔ اب یہاں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہم کرنے لگتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ مرنے والی اگر عورت ہے، آ کر کون کون بیٹھ جاتے ہیں؟ اگر مرد ہے تو آ کر کون کون بیٹھ جاتے ہیں؟ پردے کی بے حرمتی کتنی ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں پوری زندگی بھر بھی اپنانے کی ہیں اور موت کے بعد بھی اپنانے کی ہیں۔ آدمی کو ان تمام چیزوں کا پورے طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو آدمی مر گیا اس کی تو زندگی ختم ہو گئی۔ آپ اس مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہماری مصیبت بڑی ہے، ہم اللہ سے خیر کی امید رکھ کر صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے لیا ہے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ کا۔ کسی نے ان کو بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ جو آدمی مصیبت میں یہ دعا پڑھے گا اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ تو ام سلمہ کہنے لگیں میرے شوہر اتنے نیک، اتنے اچھے آدمی، اب ان سے بہتر چیز کیا مل سکتی ہے؟
پھر بھی اللہ کے نبی کی بات پر ایمان تھا، یقین تھا. انہوں نے دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں تو مجھے ثواب عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو چیز تو نے لیا ہے اس سے بہتر چیز عطا فرما. دعا کی انہوں نے. دفن ہوئی، تدفین کے بعد ان کی عدت پوری ہوئی. جانتے ہو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ ام سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کے شوہر ابو سلمہ کو اٹھا لیا، لیکن بدلے میں کیا دیا؟ اللہ کے نبی دے دیا شوہر کی صورت میں. تو آدمی کو یقین ہونا چاہیے اللہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. بندوں کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، اللہ کی رحمتوں کو نہیں سمجھتے، اللہ کے نافرمان بنے چلے جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، تدفین کے اور مسائل ہیں. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمانے میں آدمی حد سے زیادہ دیر نہ کرے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے تجہیز و تکفین کے کام کو مکمل کر دے. انشاءاللہ آگے موقع ہوگا تو میت کے بعد اس کے تجہیز و تکفین اور دفن وغیرہ کے سارے مسائل انشاءاللہ کبھی بیان ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کو فکر سے لینے کی توفیق دے. اللہ ہماری زندگی کو سنوار دے. اللہ ہماری آخرت کو بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.